میں نے یہ طریقہ اختیار کیا، یونیورسٹی آف لندن کے ہمارے جو پروفیسر تھے ان کے سامنے عمدن آخری کے معنوں کا جو ترجمہ تھا اس میں لفظ خاتم استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. مثلاً بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ تھا زمانے کے لحاظ سے، لیکن بہترین نہیں تھا. آپ یہ ترجمہ کر لیجیے اردو میں یا انگریزی میں کہ مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا، اور کسی عرب سے ترجمہ کروا لیجیے وہ کبھی کسی قیمت سے خاتم السلاطین من سلاطین المغلیہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ وہاں دل گواہی دیتا ہے. عرب کا محاورہ یاد لوٹ آتا ہے واپس. وہ جانتے ہیں کہ خاتم بہترین کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر یہ معنی نہیں ہے بہترین تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ہونے کی آیت پھر اور کون سی رہ جاتی ہے؟ سارے قرآن میں یہی آیت ہے جو 100% قطعیت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ آپ کو اگلوں اور پہلوؤں کا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل قرار دیتی ہے. اس آیت کے ایسے معنی کر لینا جو محض اتفاقی حادثے سے تعلق رکھنے والے ہوں، یعنی آخریت زمانہ، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں. چنانچہ مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دیوبند اسی بارے میں قلم اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا محض آخری ترجمہ کرنا زمانے کے لحاظ سے کوئی بھی فضیلت اپنے اندر نہیں رکھتا، کیونکہ اور یہ مقام مدح ہے، اس لیے مقام مدح کے خلاف ہے یہ ترجمہ. خاتم کا معنی ہے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل. یہ کل تک کی آوازیں تھیں، یعنی دیوبند جب بنایا گیا ہے اس کے بانی کا میں قول بیان کر رہا ہوں، اور یہ سارے حوالے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بے شک تحقیق کر لیجیے. اس لیے جماعت احمدیہ کے نزدیک خاتمیت کا یہ معنی، یہ 3 معنوں میں یہ بات بنے گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری ہے، آپ کی سنت آخری ہے، آپ کا قول قیامت تک سند بنا رہے گا، کوئی اس سے انحراف نہیں کر سکتا. امت محمدیہ میں اطاعت محمد مصطفیٰ کے نتیجے میں صلی اللہ علیہ وسلم درجہ بدرجہ تمام انعامات کھلے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ مطیع ہو. اگر کم مطیع ہوگا تو کم انعام ملے گا، اگر زیادہ ہوگا تو زیادہ ملے گا، اور انتہائی اطاعت کے نتیجے میں نبوت بھی منع نہیں ہے. یہ ہے ہمارا دعویٰ. اس کے ثبوت میں ہم ایک اور آیت پیش کرتے ہیں جو قرآن کریم میں بالکل مضمون کو کھول دیتی ہے. سورہ نساء کی وہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. ایک حیرت انگیز انقلابی اعلان ہے. فرماتا ہے آج کے بعد جو بھی اللہ کی اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا، باقی سارے رسول اطاعت کے معاملے میں تک گئے، ہمیشہ کے لیے ان سے آزادی دلا دی شاید تھی. اب سے بعد قانون یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم. حصر کا سیغہ ہے اولئک. اب صرف یہی لوگ ہوں گے جو انعام پانے والوں میں شمار کیے ہیں، ایک بھی باہر نہیں ہے، اور کسی اطاعت کے نتیجے میں انعام نہیں مل سکتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت باقی اطاعتوں سے آزاد بھی کرتی ہے اور ہر انعام کی ضمانت دیتی ہے. لیکن انعام کیا ہے؟ یہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. 4 ہی انعام ہیں روحانی دنیا کے: نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت. اور اس اطاعت کی کھڑکی سے جو داخل ہو رہا ہے اس کے لیے سب سے بڑا انعام نبوت بیان کر رہی ہے. اب بتائیے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک اس کا وہ مفہوم درست تھا تو اللہ تعالیٰ بھول تو نہیں سکتا کہ ابھی میں 3 انعام صرف چھوڑ چکا ہوں اور 4تھا بند کر بیٹھا ہوں، اور پھر یہ اعلان کر دے کہ حضور اکرم کی اطاعت اتنی عظیم شان ہے کہ 4 انعاموں میں سے ایک بھی بند نہیں کرتی. اس لیے ہمارے نزدیک قطعیت کے ساتھ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مقام اتنا بلند ہے کہ غلام نبی یعنی محمد مصطفیٰ کا غلام نبی آ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اطاعت شامل ہو، اور منع نہیں ہے. اگر منع ہو جاتا تو یہ آیت نہ ہوتی. اب ہے حدیث لا نبی آبادی. اس مضمون پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اکثر علماء
فوراً پناہ لیتے ہیں حدیث لا نبی آبادی میں، اور حدیث کے الفاظ بظاہر بڑے سخت، یوں لگتا ہے کہ کلیتاً ہر قسم کی نبوت کو وہ حدیث بند کر رہی ہے، اور وہ حدیث سارے پاکستان کی مساجد میں 74 میں بالخصوص پیش کی گئی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، وہ سب جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ زوم کرے گا کہ وہ نبی اللہ ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہوگا، ولا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ہے وہ حدیث جس کے بعد علماء کہتے ہیں اب بتاؤ اب کس طرح اس حدیث کے دائرے سے تم نکل سکتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم ہر بھی نہیں نکلیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کے کلام کے دائرے سے نکلنا ہلاکت ہے، ہم 100% اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس مضمون پر حضور نے جو کچھ اور بھی فرمایا ہے اس سے بھی تو صاف رکھیے۔ ایک متکلم کے آدھے کلام کو لے لینا اور آدھے کو چھوڑ دینا یہ تقویٰ کے بھی خلاف ہے اور انصاف کے بھی خلاف۔ اگر نبوت کے مضمون پر صرف یہی حدیث ہوتی تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو جاتی، ہم سمجھتے ہیں عربوں کو خاتمہ ان کا محاورہ نہیں آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز، مگر حضور نے کچھ اور بھی تو فرمایا۔ ایک طرف یہ حدیث ہے اور ایک طرف ایک اور حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب خدا کو پیارا ہوا تو اس کو لہد میں اتارتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ کلمہ فرمایا جو خاص ایک مقام ہوتا ہے خدا کے خوف کا اور تقویٰ کا۔ فرمایا لو آشا لکانا صدیق النبی، کہ یہ بیٹا میرا اگر زندہ رہتا تو لازماً سچا نہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ اس لیے خدا نے مار دیا کہ نبی نہ بن جائے تو اس سے زیادہ لغو مانے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اول تو خدا انعام سے محروم کرنے کے لیے کسی کو مارا نہیں کرتا، دوسرے انعام دینا اس کے اپنے بس میں اپنی طاقت میں تھا، وہ زبردستی تو نہیں لے سکتا نبی، یہ تو محبت ہے، فضل ہے محض، کوئی کمائی کا ذریعہ تو نہیں ہے کہ آپ نے یہ کما لیا اس لیے لازماً نبوت پالیں گے، تو محبت پر یہ فطرہ بولے ہی نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا تو نہ دیتا۔ جسے مضمون کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاتمیت کا معنی زمانی لحاظ سے آخری سمجھتے تو ہرگز یہ فطرہ نہ دیتے۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کیونکہ ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے، اس لیے میرا یہ بیٹا 1000 سال بھی زندہ رہتا تو نبی نہ بنتا، اتنے سارے مقام پا جاتا، لیکن نبوت کیونکہ بند ہو گئی ہے نہ بنتا۔ یہ کہنے کی بجائے فرماتے ہیں اگر یہ زندہ رہتا تو نبی بن جاتا۔ ایک بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ ایک آدمی کو یہ کہتے سنا کہ لا نبی آبادہ، حضرت کے بعد کبھی کسی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور فرمایا قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی آبادہ، یہ تو کہا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے۔ آخر کیا انہوں نے دیکھا، کیا ان کو خطرہ پیدا ہوا غلط فہمی کا، جس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریق سمجھانے کا اختیار کیا۔ اس کا اصل اس کی حقیقت، اس کا تضاد اس طرح دور ہوتا ہے کہ بازی کا مفہوم ہے مخالف مجھے چھوڑ کر میرے سوا، اس کی تائید میں ضرور کیا تب ایے حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، اللہ اور اس کے نشانوں کے بعد پھر وہ کیا مانیں گے؟ اللہ کا تو بات نہیں ہے، وہ تو ادبی ہے۔ جو اور عرب محاورے بتاتے ہیں بات کا معنی اس حدیث میں میرے خلاف مجھے چھوڑ کر میری شریعت سے ہٹ، اور یہ معنی باقی تمام احادیث کے ساتھ مطابقت کھا جاتا ہے۔ حضور اکرم کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا، یہ ہے بنیاد، اس لیے وہی معنی کرنا پڑے گا جس کا تضاد دوسری احادیث سے نہ ہو۔ اب دوسری احادیث سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح ابن مریم نازل ہوگا اور وہ نبی اللہ ہوگا۔ آنے والے کے متعلق فرمایا گزشتہ کی بات نہیں چاہتا، نازل ہوگا وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ یہ کام کرے گا اور نبی اللہ وہ کرے گا اور نبی اللہ وہ کرے گا، 4 مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث میں آنے والے کے نبی اللہ فرمایا۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور مسیح ابن مریم کے درمیان کوئی نبی۔ اب بادی کا مضمون کسی اور نے تو حل نہیں کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مضمون کو کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرا مخالف میری شریعت سے ہٹ کر کبھی کوئی نبی نہیں آتا۔ دوسری جگہ حضور نے معین جو خبر دی کہ میرے بعد مسیح ابن مریم نبی اللہ ہوگا،
اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم سے متحی میں آئے گا. چنانچہ آج بھی آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، علماء سے پوچھیے کہ اگر کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ جائیں گے کہ جو وہ سابقہ کو دوبارہ آنا مانتے ہیں، وہ کس رستے سے داخل ہوں گے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ امتی ہو جائیں گے. گویا خود تسلیم کر لیا کہ امتی نبی ہونا خاتم النبیین کے مخالف نہیں، ورنہ غیر کا امت میں آگے نبی نبوت کرنا یہ زیادہ قابل اعتراض ہے بنسبت اس سے کہ امت میں اطاعت کے نتیجے میں کوئی نبوت کے کمال کو حاصل کرے. بس یہ وہ مضمون ہے جس کے نتیجے میں ہمارا یہ موقف ہے. اور دوسرے فرقے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ بلا استثناء امتی نبوت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہے اور خاتم کا مطلب ہے آخری زمانے کے لحاظ سے، اس لیے انہوں نے اکٹھے ہو کر اکثریت سے فیصلہ کیا اور کہا کہ تمہارا معنی ہمیں اس قدر ناقابل قبول ہے کہ گویا تم غیر مسلم ہو. دوسرا ایسا خاتم النبیین. خاتم النبیین کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم اور بنیادی ہے، اور شکر ہے آپ کو سوال آ گیا، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی تھیں. جس طرح مچھلی پہلے منہ مارتی رہتی ہے نا تھوڑا تھوڑا، اور پھر آخر جا کے جھپٹتی ہے. تو الحمدللہ کہ اب آپ نے بات کی صحیح جس سے مجھے انتظار تھا. خاتم النبیین کا لفظ توجہ چاہتا ہے اور کئی پہلوؤں سے توجہ چاہتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ لفظ خاتم کا مطلب کیا ہے. اختلاف ہو گیا نا ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان. اب آپ کو عربی نہ آتی ہو تو آپ جج کس طرح بنیں گے؟ وہ ایک بات کہہ رہے ہوں، ہم دوسری بات کہہ رہے ہوں، آپ کہیں ہم اپنے علماء کی مانیں گے، ہمارے مہم کی کہیں ہم اپنے کی مانیں گے، تو یہ تو جہلوں والی لڑائی ہو گئی. فیصلہ تو نہیں نہ ہو سکتا اس طرح. فیصلے کا طریق پہلے طے ہونا چاہیے انصاف کے مطابق. وہ طریق کیا ہے؟ جماعت احمدیہ ایک طریق پیش کرتی ہے، اگر اس پر آپ کو اعتراض ہے تو مجھے روک دیجئے کہ جناب یہ طریق غلط ہے. اگر وہ طریق صحیح تسلیم ہو جائے دونوں فریقوں کو کہ یہ قانون ہے لڑائی کا آپس میں گفتگو کا، تو پھر بات خوب واضح ہو جائے گی. یہی مناسب طریقہ ہے نا. یہ میرا مشورہ یہ ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے کہ فیصلہ پرانے علماء سے کروائیے بجائے نئے علماء سے کروانے سے. اب تو یہ فریق بن گئے ہیں، لیکن جب یہ جھگڑا شروع نہیں ہوا تھا تو وہ نیوٹرل لوگ تھے، وہ نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، وہ صرف اور صرف اسلام کے تھے. اور ان کا فیصلہ بتائے گا کہ خاتم کا اصل مطلب کیا ہے، نہ کہ آج کے علماء کا جو فریق بن گئے ہیں. کیونکہ جب وقت کا امام آیا کرتا ہے تو جب جہاں جہاں آیا ہے وقت کے علماء نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی. اس لیے وقت کے علماء اس وقت سند ہی نہیں رہا کرتے. ہاں گزشتہ علماء، پہلی صدیوں کے علماء جو نیک تھے، بزرگ تر تھے، عالم تر تھے، ان سے پوچھیے. تو اس سلسلے میں کیا میری بات درست ہے یا نہیں ہے؟ درست ہے نا، اس میں تو کوئی ناانصافی نہیں. اب ہم واپس چلتے ہیں، لیکن علماء سے کیوں ہم بات شروع کریں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں نہ بات شروع کریں؟ کیا آپ نے بھی کوئی روشنی ڈالی لفظ خاتم پر؟ اگر آپ نے روشنی ڈال دی تو ساری باتیں حل ہو گئی، کیونکہ آپ کی بات خاتم ہے. اس بات کے بعد کسی اور بات کا حکم نہیں چلے گا. اب سنیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا روشنی ڈالی. آپ نے ایک موقع پر حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاولیاء. ایک ہی بریکٹ میں دونوں لفظ خاتم کے مضاف کیے ہیں نبی کی طرف اور ولی کی طرف. اے علی، میں خاتم الانبیاء ہوں اور تو خاتم الاولیاء ہے. دو مقامات آپس میں ہی تقسیم کر لی. تو ولیوں کا خاتم ہو گیا اور میں نبیوں کا خاتم ہو گیا. ایک ہی بریکٹ میں، ایک ہی ساتھ میں لفظ خاتم کو دو جگہ استعمال فرما گئے. اب دوسری مسلمہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ گز ریشم کو بھی اس طرح ہی ناپتا ہے جس طرح خدر کو ناپتا ہے. کپڑا تو بدل جاتا ہے، گز نہیں بدلا کرتا. تو لفظ خاتم نہیں بدلے گا، وہ اپنے معنی پورے دے گا. خواہ ولیوں پر لگ کر دے رنگ چڑھائے، خواہ نبیوں پر رنگ چڑھائے، اس کا رنگ نہیں بدلے گا، ورنہ یہ خدا کا کلمہ نہیں رہے گا. بس یہ بات طے ہونے کے بعد اب اس کے معنی پر غور کر لیجئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا جھگڑا ہی وہیں طے فرما دیا. ہم علماء سے پوچھتے ہیں اور آپ بھی حق ہے رکھتے ہیں، پوچھیے ان سے جا کے کہ بھئی خاتم کا معنی کرو، تمہیں حق ہے، لیکن ہمارا یہ حق ہے کہ ثابت کرو
کہ جو خاتم کا معنی تمہارا محمد مصطفیٰ کے معاملے میں پورا آتا ہے وہی علی کے معاملے بھی ماننا پڑے گا. جو علی کے منہ پر پورا آتا ہے وہ محمد مصطفیٰ پر بھی ماننا پڑے گا، ورنہ تمہارے پیمانے بدل گئے، جھوٹے ثابت ہو گئے. اب میں کہتا ہوں کر کے دیکھیے ترجمہ، پاکستان کی اسمبلی کا پہلے کرتے ہیں ترجمہ. سارے علماء شامل تھے نا، اس لیے ان سب کی بات آ گئی، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. وہ یہ کہتے ہیں، یہ علماء کا پاؤں ہے سب کا مل کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے خاتم النبیین کا، ایسا نبی آ گیا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی، اور قیامت تک اب دنیا نبی کا منہ نہیں دیکھے گی. اور اگر کوئی شخص لفظ خاتم کے ظاہر ہونے کے بعد کسی شخص کو نبی مانے تو وہ جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. یہ ترجمہ درست ہے نا علماء نے جو کیا ہے، جو اسمبلی نے جس پر مہر لگائی ہے، یہی ہے نا ترجمہ. اب سنیے علی کے اوپر چسپاں کر کے دیکھیے. گویا اگر یہ درست ہے تو حضور اکرم نے اعلان فرمایا کہ اے علی، تجھ پر ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی ولایت ختم ہو چکی ہے، اور قیامت تک اب میری امت میں کبھی کسی قسم کا کوئی ولی نہیں آئے گا، کیونکہ تو خاتم الاولیاء ہے اور میں خاتم النبی ہوں. خاتم کے لحاظ سے ہم برابر ہیں. میں نے نبیوں کا بیج ختم کر دیا، تو نے ولیوں کا بیج ختم کر دیا. قیامت تک اب کوئی نہیں آئے. اور اگر کسی نے کہا کہ میں ولی ہوں، اور اگر کسی نے کہا کہ فلاں ولی ہے، تو وہ جھوٹا ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. کیا کیا گیا ہاتھ سے؟ نبوت نہ گئی غلط ترجمے کرنے کے نتیجے میں، ولایت بھی ہاتھ سے جاتی ہے. آگے سنیے، شیعہ علماء نے حضرت علی کو خاتم الخلفاء لکھا، آج تک کتابوں میں لکھا ہوا موجود. سنی علماء نے حضرت ابو بکر صدیق کو خاتم الخلفاء لکھا، آج تک لکھا ہوا موجود. تو خاتم کا ترجمہ اگر درست مانا جائے، جو آج ہم پر ٹھونسا جا رہا ہے کہ مانو نے تو قتل کرتے ہیں، وہ اگر درست ہے، انصاف والا ہے، تو یہ مطلب بنا کہ سنی عقیدے کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پہلے خلیفہ نہیں تھے بلکہ پہلے اور آخری خلیفہ تھے، اور باقی تینوں خلیفہ میں سے ایک کو بھی اگر آپ مانیں گے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ خاتم آخری کو لے آتا ہے. اس کے بعد اگر کسی کو مانا جائے تو اسلام سے انسان کو دھکا ملتا ہے، وہ باہر ہی جا پڑتا ہے. کبڈی میں دائرے سے باہر نکل جاتا ہے نا، تو اس دائرے میں خاتم ایسی مصیبت بن گیا کہ رہنے نہیں دیتا میدان میں کسی کو، خلافت بھی گئی آپ. اور شیعہ عقیدے کے مطابق ایک عجیب سی بات بنے گی کہ حضرت علی اول نہیں بلکہ آخری خلیفہ ہے، کیونکہ خاتم کا مطلب آخری ہے. یہ خام خاں کی بحث اٹھائی ہے کہ پہلے خلیفہ ہے. خاتم کہہ کر گویا مان لیا کہ آخری خلیفہ تھے، اور حضرت امام حسن اور امام حسین اور باقی سارے امام بھی ہاتھ سے تھے. انصاف سے بات کرنی چاہیے، تقویٰ سے بات کرنی چاہیے. قرآن کریم کی پہلی آیت آپ کو تعلیم دے رہی ہے. ہدایت تو ہے یہ کتاب، مگر متقیوں کے لیے ہے، تیرے دماغوں کے لیے نہیں. انصاف سے داخل ہو گئے اس رستے میں سر جھکاتے ہوئے خدا کے قانون کے نیچے، تو ساری ہدایتیں تمہیں یہاں سے مل جائیں گی اور کوئی شک نہیں ہوگا. اگر تقویٰ چھوڑ کر جاؤ گے شرارت کے لیے، باتیں بنانے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، تو اسی قرآن سے ریب ملے گا تمہیں، ہدایت نہیں ملے گی. بس قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں تو تقویٰ کے مضمون کو پیش نظر رکھ کے بات کرنی پڑے گی. تقویٰ کا تقاضا ہے کہ خاتم کے مضمون کو پہلے یقین کے ساتھ طے کریں کہ کیا مطلب ہے، اور پھر اس کو اصول کے طور پر چسپاں کر کر کے دیکھیں ٹھیک بیٹھا ٹھیک بیٹھا ٹھیک بیٹھا کہ نہیں بیٹھا. اگر ہر جگہ غلط بیٹھے تو لفظ کا ترجمہ جھوٹا ہے، نہ کہ لفظ جھوٹا ہو گیا، ترجمہ غلط ہوا ہے. اب آگے سنیے، علماء نے کہا متنبی آخری خاتم الشعراء ہے، شاعری بھی گئی نا اسلام سے، اور ابو علی سینا خاتم الاطباء ہیں، طبابت بھی گئی. کوئی ایسی فضیلت نہیں رہی جس میں گزشتہ اسلامی، آج نہیں کہہ رہا، گزشتہ اسلامی لٹریچر میں کسی اپنے میں سے بڑے کو خاتم نہ قرار دے دیا. تو مذہب میں باقی کیا رہا؟ یہاں تو کوئی طبیب ہونے کا دعویٰ کرے گا تب اسلام سے خارج ہو جائے گا، شاعر ہونے کا دعویٰ کرے گا تب اسلام سے خارج ہو جائے گا، خطیب ہونے کا دعویٰ کرے گا تب اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس مذہب میں تو رہا کچھ نہیں، کیونکہ خاتم کے غلط ترجمے نے اندھیر مچا دیا ہے محمد مصطفیٰ کی امت کا.
وہی مثال بن گئی ہے جو ہے تو لطیفہ، لیکن جب جہاں چپا ہوگا تو سب سے دردناک کہانی بن جائے. کہتے ہیں ایک فقیر مانگتا ہوا کسی دروازے پہ پہنچا اور اس نے کہا کہ میرا چند ٹکوں کا سوال ہے. اس نے کہا کوئی ٹکا وکا میرے پاس نہیں. اس نے کہا حضور ناراض نہ ہو، روٹی کا سوال. اس نے کہا کوئی روٹی نہیں. اس نے کہا سالن دے دیجیے. اس نے کہا سالن بھی کوئی. اچھا بھائی نمک مرچ ہو وہی دے دیں. نمک مرچ بھی میرے پاس کوئی نہیں. یار پانی پلا دو. اس نے کہا پانی بھی. تو پھر جب کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میرے ساتھ چلو مانگنے چلتے ہیں. لطیفہ ہے وہاں، لیکن امت محمدیہ پر جب علماء یہ ظلم کرتے ہیں تو سب سے دردناک کہانی بن جاتی. جس امت کے متعلق قرآن کا یہ دعویٰ تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ امت پیدا کی گئی ہو کہ ساری دنیا میں ہر بھلائی تقسیم کرنے کے لیے نکلی. اس امت سے ساری بھلائیاں چھین لی، مرزا صاحب کی دشمنی، اور تاریخ کر دیا اس گھر کو جو روشنی سے بھرا ہوا تھا. اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ خاتم کا صحیح ترجمہ کریں، پھر کوئی الجھن باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ. گزارش میری یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو شیعہ تفسیروں میں ملتی ہے. تفسیر صافی کا حوالہ میں دے رہا ہوں آیت خاتم النبیین کے نیچے. یہ حدیث وہ ہے جس کے متعلق بعض دفعہ سنی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. میں ان کو ایک جواب دیا کرتا ہوں، آج تک اس کا جواب کسی نے نہیں دیا، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بے شک نہ مانیں، لیکن لفظ خاتم کے غلط استعمال کے متعلق آج تک کسی سنی نے اس پر اعتراض کیا تو مجھے دکھا دیں. یہ تو مانتے ہیں کہ لفظ خاتم کا استعمال درست ہے، یہ نہیں مانتے کہ حضرت علی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ورنہ پرانے علماء کہتے ہیں کہ اندھیر مٹا رہے ہو، یہ ظلم ہو گیا، اس لیے غلط ہے کہ خاتم کا لفظ صفائی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہتے. چنانچہ جب میں نے دوسری مثالیں تائید میں دے دی تو اس کا بعید ذکر ہونا باقی نہیں رہتا. سارے اسلامی لٹریچر کی میں نے مثالیں دی ہیں، خلاف پہلے نبی سے بات شروع کی، ولی پہ آیا، خلیفہ کی باتیں کی، تو سب مثالوں کو اکٹھا دیکھیں تو بحث کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اب ایک بہت اچھا سوال ہوا ہے علمی، اور میں پہلے کہنے لگا تھا، خود پھر مجھے خیال آیا کہ ایک سوال کا جواب لمبا ہو جائے، کسی اور کو موقع ملنا چاہیے. اچھا کیا آپ نے سوال کیا، بڑا ذہین سوال ہے، بڑا باموقع سوال ہے. آپ فرماتے ہیں ایک ہمارے دوست کہ اب آپ بتائیں پھر کہ خاتم کا معنی ہوتا کیا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو کچھ معنی تو ہے، خاتم لفظ تو خالی نہیں نہ ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ خاتم تعریف کا سب سے بڑا کلمہ ہے عربی میں. اس کا معنی ہر پنجابی کو پہلے ہی آتا ہے، خیال نہیں جاتا کہ مجھے آ رہا ہے. جب آپ پنجابی میں کسی اچھے کلام کرنے کے مظاہرے کے متعلق کہتے ہیں کہ عہدے پہ گھر مک گئی، تو لفظ خاتم استعمال کر رہے ہوتے. جب کسی شاعر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس پہ شاعری ختم ہو گئی، تو لفظ خاتم کا ترجمہ کر رہے ہوتے. ہر زبان میں یہ محاورہ جاری ہے، اور مراد یہ ہے کہ اپنے کمال کے اعتبار سے وہ آخری مقام پر فائز ہے. آخری کا معنی تو ہے لیکن مقام کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے نہیں. وہ چوٹی کا انسان ہے، اس سے بڑا اس فن میں پیدا ہی نہیں ہوا، نہ آئندہ ہو سکتا ہے. تو محمد مصطفیٰ کو جب خدا نے خاتم کہہ دیا، انسان تو غلطی کر سکتا، خدا تو نہیں کر سکتا. تو بلا شبہ خاتم کا صحیح استعمال صرف ایک دفعہ ہوا ہے ساری دنیا میں، جب محمد مصطفیٰ پر بولا گیا. اور خدا نے یہ اعلان کیا کہ محمد مصطفیٰ پر نبوت کے سارے کمالات ختم ہو گئے. نبوت عاجز آ گئی، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا محمد مصطفیٰ کے اوپر. محمد مصطفیٰ عاجز نہیں آئے اس کے مقابلے. اور یہ مطلب ہوا کہ اب اس جیسا نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا، نہ پہلے کبھی پیدا ہوا. کیونکہ خاتم کا مطلب ہے جو چوٹی کے مقام پر پہنچ جائے، اس فن میں اس جیسا پیدا ہی نہ ہو. ایک تو یہ معنی ہے فضیلت کے معنی. دوسرے معنی ہیں جس کو فطرت بڑی خوشی سے قبول کر رہی ہے، میں وہ معنی پیش کر رہا ہوں. خاتم کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے مہر، اور مہر تصدیق کے لیے لگائی جاتی ہے. جو شخص اپنے فن میں کمال حاصل کر لے، اسی کی بات آخری ہوا کرتی، وہی مہر بنا کرتا ہے. تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں شاعر سند بن گیا، وہی شاعر سند بنتا ہے جو خاتم بھی ہو. وہی خلیفہ سند بنے گا جو خاتم بھی ہو، خلافت اس سے جانچی جائے گی.
تو مراد یہ ہوئی کہ اب نبوت محمد مصطفیٰ سے پہچانی جائے گی، نہ کہ کسی اور نبی سے. اپنے فن کا آخری آ گیا تو اس سے بات چلے گی. اب اس کے مقابلے پر موسیٰ کی مثال نہیں دی جائے گی کہ موسیٰ نے ایسا کیا اس لیے محمد مصطفیٰ کا یہ فعل نعوذ باللہ غلط ہے. یہ کہا جائے گا اگر موسیٰ نے مخالفت کی تو موسیٰ غلط ہے، محمد مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتی. یہ ہے خاتم کا مطلب. اور یہ مطلب دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، یہ ہر جگہ صحیح بیٹھتا ہے. ولایت میں بھی صحیح بیٹھتا ہے، شاعری میں بھی صحیح بیٹھتا ہے، حکمت اور طباوت میں بھی صحیح بیٹھتا ہے. جادو وہ جو سر کے بولے ہر جگہ صحیح اتر کے دکھائے اپنے آپ کو. اب ایک تیسرا معنی ہے خاتم کا، اور وہ بھی بڑا پیارا معنی ہے. خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، اور انگوٹھی انگلی کی زینت ہوا کرتی ہے. انگلی جس پر انگوٹھی پہنی جائے، کوئی لڑکی شادی شدہ اپنی انگوٹھی اتار دے تو بچا بچا ہاتھ نظر آئے گا، بے رونق کی انگلی نظر آئے گی. انگلی کو انگوٹھی زینت بخشتی ہے. تو خاتم النبیین کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ آ گیا جو زمرہ انبیاء کی زینت بن کے آیا ہے. یہ آیا ہے تو اس محفل پہ رونق آئی ہے. یہ نہیں تھا تو خالی خالی بچی بچی سی محفل تھی، کوئی نور نہیں تھا نبیوں کی محفل میں. محمد مصطفیٰ اترے ہیں تو ساری رونق آئی ہے. یہ ہے وہ مطلب خاتم کا جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. ان معنوں کی روح سے آپ کی شریعت کامل اور آخری بنتی ہے، کیونکہ جو خاتم ہو، جو اپنے فن کا آخری ہو جائے، اس کی بات کو دوسرا بدل نہیں سکتا، اس کا حکم جاری ہو جاتا ہے. بس حضرت مرزا صاحب نے بھی یہی اعلان کیا کہ میں محمد مصطفیٰ کے کلام کا ایک شوشہ بھی نہیں بدل سکتا. جو کچھ میں نے پایا اسے پایا، کیونکہ آپ کی بات ہی آخری ہے، کلام آخری ہو گیا. ان معنوں میں حضرت محمد مصطفیٰ کو ہم خاتم مانتے ہیں. اور یہ لفظ خاتم کا ترجمہ ہر جگہ صحیح چشمہ ہوگا، جہاں مرضی چشمہ کر کے دیکھ لیجیے. زیادہ جو فنڈامنٹل فرق ہیں دونوں کے، جماعت احمدیہ اور دوسرے احباب کے، وہ بتائیں. اور ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ قومی اسمبلی میں آپ کو جو کافر قرار دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. تو عملاً وہ ایک ہی سوال ہے، فنڈامنٹل فرق کیا ہے؟ اسی میں آ جائے گا سب کچھ. بنیادی فرق جس کو ملحوظ رکھ کے قومی اسمبلی نے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا ہے، وہ یہ الزام ہے کہ جماعت احمدیہ اپنے نبوت کی قائل نہیں ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے سارے قرآن پر ایک ایک حرف پر، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں تم اوپر سے ایمان لے آتے ہو، اندر سے نہیں لاتے. ایک طرف سے کہہ دیتے ہو خاتم النبیین ہیں، دوسری طرف سے حضرت مرزا صاحب کو نبی بھی مان لیتے ہو. تو ایک ہی وقت میں یہ متضاد باتیں کہتی، یہ تو دھوکہ ہے. اس لیے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ہے بنیادی بات. اور وہ کہتے ہیں کہ جو خاتم النبیین کا عقیدہ ہے یہ اسلام کی مبادیات میں سے ہے، اور جو کلمہ پڑھے اس کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا جب تک خاتم النبیین پر بھی اس طرح ایمان نہ لائے جس طرح ہم کہتے ہیں. یہ ہے خلاصہ فرق کا. اب میں بتاتا ہوں کہ ان کے دلائل کیا ہیں، ہمارے دلائل کیا ہیں، اور واقعی ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا فراڈ کر رہے ہیں آپ سے، یا پھر حقیقت ہمارا موقف درست ہے اور قرآن پر پورا ایمان ہے. یہ گفتگو میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے کہ ہم خاتم النبیین پر ایمان نہیں لاتے اور ہاں کرنے کے باوجود ایک نئے نبی کے قائل ہیں، تو میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ خوب کھول کے رکھتا ہوں کہ بالکل یہی الزام ہمارے الزام لگانے والوں پر بھی آتا ہے، اور ایک ذرے کا بھی فرق ہمارے اور ان کے عقیدے میں ثابت نہیں ہوتا. فرق صرف ماضی اور مستقبل کا ہے. ہم کہتے ہیں امام مہدی اور مسیح دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں، جن کو خدا نے بھیجنا تھا وہ آ گئے، آپ کی مرضی ہے قبول کریں یا نہ کریں. وہ کہتے ہیں آئیں گے ابھی، لیکن دونوں کے مقام میں ہم دونوں کے نزدیک ایک ذرے کا بھی فرق نہیں، اور محض ایک فردی فرق ہے جو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے. حضرت مسیح کے متعلق سنیے کہ تمام علماء متفق ہیں اس بات پر کہ جب حضرت مسیح تشریف لائیں گے
تو وہ نبی اللہ ہوں گے. اس میں ایک بھی عالم اختلاف نہیں کرتا. جب ہم کہتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے ختم نبوت کا مطلب ہے ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے بند، اور زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو پھر مسیح کہاں سے آ جائے گا؟ وہ داخل بھی ہوگا باہر سے، اپنی امت سے تو پیدا نہیں ہوگا آپ کے نزدیک، تو باہر سے آ کے تالا توڑ کے آئے گا. مور تو وہ توڑنے والا ہوگا جو غیر امت کا ہو کر اپنی نبوت سمیت اس زمانے میں ظاہر ہوگا. وہ سمجھاتے ہیں ہمیں کہ نہیں، تمہیں غلطی لگی ہے، مراد یہ ہے کہ پرانا نبی ہے وہ، اور نیا بن نہیں سکتا، صرف یہ مراد ہے. تو گویا ہر قسم کا نبی بند نہ ہوا، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا، صرف اتنی بحث ہو گئی. لیکن نبی کے آنے پر دونوں کا اتفاق ہو گیا. اب یہ بحث کے رخ بن گیا، وہ کہتے ہیں پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں آ سکتا ہے، باہر سے نہیں آ سکتا. یہ ہے بنیادی اختلاف. دونوں میں سے کون سا عقیدہ ختم نبوت کا توڑنے والا ہے اور کون سا نہیں، اس پر تھوڑی سی مزید گفتگو ہو جائے تو آپ کو ہمارا موقع سمجھ آ جائے گا. وہ جو کہتے ہیں پرانا مسیح بطور نبی آئے گا، اس کے حق میں دلیل یہ ہے کہ پہلے بن چکا ہے، اب بنانا بند ہو گیا ہے مگر آنا بند نہیں ہوا. یہی دلیل بنی نا. نیا بن نہیں سکتا لیکن پرانا آ سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں نبی کی تو آئے گا کیوں؟ اگر زمانہ نبی کا محتاج نہیں ہے تو بغیر ضرورت کے خدا تعالیٰ کیوں بھیج رہا ہے؟ اگر کم سے ضرورت پوری ہوتی ہو تو زیادہ نہیں پیش کیا جاتا. خصوصاً اگر کوئی فیصلہ کرنے والا حکیم ہو اور اپنے اندازے میں درست ہو تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی چیز پیش کرتا ہے. تو پھر تو کسی ولی کو اٹھا کے رکھنا چاہیے تھا. ایک نبی کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور نبی رکھنے سے ایک بہت بڑا نقصان واقع ہوتا ہے پرانا نبی رکھنے سے. وہ یہ ہے کہ میں علماء کو کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں، اگر حضرت مسیح پرانے نبی کے طور پر دوبارہ آ جائیں تو آخری شخص جس کو بطور نبی اللہ امت محمدیہ یا دنیا دیکھے گی وہ کون ہوگا؟ حضرت مسیح. اس بحث سے قطع نظر کہ پہلے نبوت ملی تھی یا بعد میں، آخری وجود جو بطور نبی اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے فوت ہوگا وہ اس عقیدے کے مطابق حضرت مسیح ہوں گے. جب یہ گفتگو کی جاتی ہے تو علماء پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ پہلے نبی بن چکا تھا اس لیے بناوٹ کے لحاظ سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شرط عائد کر دی خود ہی. ہمیں کہتے تھے غیر مشروط مانو، اور آپ اپنے عقیدے میں یہ شرط داخل کر دی ہے کہ بنانے کے لحاظ سے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فوت ہونے کے لحاظ سے آخری نبی حضرت مسیح ابن مریم. ایسے ایک مولوی صاحب ایک دفعہ تشریف لائے چند سال پہلے. ان سے میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا اس طرح پہ بات سمجھیں گی نہیں، ان کی ذات پر سوال آئے گا تو سمجھ جائیں شاید. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کا کوئی بچہ ہے؟ انہوں نے بتایا. میں نے کہا کوئی فوت بھی ہوا ہے کوئی بچہ؟ انہوں نے کہا ہاں. اتفاق ایسا نکلا کہ ایک بچہ فوت ہو گیا تھا بچپن میں. میں نے کہا اب آپ مسئلہ حل کر دیں. تاریخ دان جب آپ کے خاندان کی تاریخ لکھے گا تو آپ کو اپنی فیملی میں سے بچوں میں سے آپ کو آخری کہے گا یا جو بچہ آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا اس کو آخری کہے گا؟ پیدائش کے لحاظ سے آپ پہلے ہیں اور وفات کے لحاظ سے بچہ پہلے ہے. یہ فرق ہے نا دونوں میں. پیدائش کے لحاظ سے مولوی صاحب پہلے، وفات کے لحاظ سے ان کا بچہ پہلے، اور مرنے کے لحاظ سے مولوی صاحب آخری. تو آپ آخری ہیں یا بچہ آخری ہے؟ اس پر وہ تھوڑے سے چکر میں پڑے. انہوں نے کہا میں پھر بعد میں بتاؤں گا، پھر تو کبھی نظر نہیں آئے. لیکن آپ غور کیجئے، یہ ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. وہ عقیدہ جو علماء پیش کر رہے ہیں ختم نبوت کا، اس کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت مبارک ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 610 سال تھی، نہیں 570 سال. ان کے بیان کے مطابق 570 یا 71 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. وہ زندہ موجود تھے.
ان کے بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ان کے دیکھتے ہوئے 62 سال یا 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، اور جب وہ فوت ہوں گے تو اس دنیا میں فوت ہوں گے، واپس آ کر بطور نبی اللہ یہاں آخری شخص جو ہمیں نظر آئے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ تو پھر آخری نبی کون ہوا؟ جس کی زندگی میں ایک نبی پیدا ہو کر فوت ہو گیا اور اس نے لمبی عمر پائی اور بعد میں فوت ہوا، وہ زمانے کے لحاظ سے آخری بنتا ہے یا وہ جس کو نبوت بعد میں ملی؟ زمانے کے لحاظ سے تو عقل صاف کہتی ہے کہ وہی آخری ہے جو آخر پر فوت ہوتا ہے۔ اس لیے جب ضرورت بھی نبوت کی نہیں تھی، کہتے ہیں ضرورت نہیں، اور خدا تعالیٰ نے بند کر دیا تھا معاملہ اور آخری کہہ دیا تھا، تو یہ جھگڑا خود ہی کیوں شروع کر دیا؟ ایک انسان کو زمین سے اٹھایا، اوپر لے گیا اور پھر دوبارہ واپس لایا اور آخری نبی کے طور پر اس دنیا میں وفات دی۔ اس لیے یہ الزام ہے، واقعہ یہ ہے کہ تمام علماء حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد، آپ کے وصال کے بعد ایک نبی کا آنا مانتے ہیں، بطور نبی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ آخری نبی جو فوت ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ جب اس کو کھول کر بیان کیا جائے تو علماء ایک اور عذر پیش کرتے ہیں اپنے ختم نبوت کے عقیدے کی تائید میں۔ وہ کہتے ہیں ہوگا تو نبی لیکن امتی بن چکا ہوگا، اس لیے چونکہ امتی ہو جائے گا اس لیے فرق نہیں پڑتا۔ ہم کہتے ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم بھی امتی نبی کے قائل ہیں، اور وہ جھوٹ بولتا ہے جو غیر امتی نبی کا اعلان کرے۔ ہم تو کہتے ہیں امت محمدیہ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو اللہ تعالیٰ امتی نبوت عطا فرمائے گا۔ بس غیر کا آ کر امتی بن جانا یہ زیادہ معقول بات نظر آتی ہے، یا امتی کو نبوت عطا ہو جانا یہ زیادہ معقول بات ہے؟ نتیجے کے لحاظ سے ایک ہی بات ہے، باہر کا امتی بنے یا امت میں سے ایک نبی پیدا ہو جو امتی نبی ہو۔ تو جو آپ کو نظر آ رہا تھا فرق، جب آپ تفصیل سے غور کریں تو وہ فرق تو غائب ہو جاتا ہے، بلکہ اگر کچھ الزام رہتا ہے تو اس عقیدے پر رہتا ہے کہ غیر نبی آ کر دوبارہ اس دنیا میں نبوت کرے گا۔ دوسرا ہے امام مہدی کا تصور۔ امام مہدی کے متعلق علماء کہتے ہیں امام مہدی ہوگا، ہم نبی نہیں کہتے، یہی بتاتے ہیں آپ کو، لیکن امام مہدی کا مقام اور مرتبہ تمام علماء نبیوں والا بتاتے ہیں۔ نام نہ رکھیں آپ، مقام رکھ دیں تو بات ختم ہو گئی۔ کسی انسان کو کوئی بندر کہہ دے بے شک، اگر تاریخ انسان والی ہے تو وہ انسان ہی ہوگا۔ منہ سے چاہے اس کو کتا بھی کہہ دیں، لوگ ہمارے قوم والے عادی ہیں جو پریزیڈنٹ جانے والا ہو اس کو کتا کہہ دیتے ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک کتا تو نہیں بن جاتا، اس کی ذات انسان کی رہتی ہے۔ اس لیے فیصلہ ہوتا ہے اس بات میں کہ عقیدے کے لحاظ سے مرتبہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے۔ امام مہدی کا جو مقام علماء بیان کرتے ہیں وہ نبی کے سوا ہو ہی نہیں سکتا کسی کا۔ مثلا آپ ابھی غور کر کے دیکھ لیجئے کہ امام مہدی جب آئے گا، اگر حضرت مرزا صاحب امام نہیں ہیں تو پھر لازماً آئے گا ایک۔ جب وہ آئے گا تو خدا اس کو کھڑا کرے گا یا الیکشن سے وہ اپوائنٹ ہوگا؟ اللہ کھڑا کرے گا۔ امام مہدی کا کہ ووٹ تو نہیں نا پڑھنے، جس نے زیادہ ووٹ دے دی وہ جیت گیا، اللہ بنائے گا۔ اور اللہ ذہن ڈال کے بنایا کرتا ہے یا الہام سے بناتا ہے؟ الہام سے بناتا ہے، اس کے بغیر اپوائنٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ امام بنائے گا، اس کا مطلب مامور کرے گا اس کو، اور اس پر الہام کرے گا کہ میں تجھے زمانے کا امام بناتا ہوں، جا اور میری تائید سے کام شروع کر۔ اگر یہ خدا نہ کہے تو اس مصیبت کا کام ہے امامت اور خدا کی نمائندگی کرنا، ایسی مار پڑتی ہے کہ ہوش اڑ جاتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کوئی کھڑا ہو جائے اس پر۔ اس لیے لازماً جب خدا بناتا ہے تو کھلے لفظوں میں اس کو کہتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے، اس کی تائید کے وعدے کرتا ہے، اس کی پشت بنائی فرماتا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے اس میں ساری امت کے علماء متفق ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ امام مہدی کو خدا خود کھڑا کرے گا، اپنے امر سے کھڑا کرے گا اور زمانے کا مامور بنا دے گا۔ اس میں اور مجددین میں یہ فرق ہے۔
मुजद्दिदीन तो ऐसे भी आए जिनको पता ही नहीं था कि हम मुजद्दिद हैं, लेकिन इमाम ऐसे नहीं हो सकता, उसको तो खुदा वाज़ेह तौर पर फरमाता है। एक बात पक्की हो गई। दूसरी बात, जब हम उनसे पूछते हैं कि इमाम महदी का इनकार जायज़ होगा, इमाम महदी का मुनकिर काफिर होगा या मोमिन, तो तमाम उलमा कहते हैं काफिर होगा। यहाँ जो उलमा तशरीफ लाए हुए हैं, अगर वो ये नहीं समझते तो बताएं। एक आलिम सारी दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये कहे कि इमाम महदी जिसको खुदा खड़ा करेगा उसका मुनकिर मोमिन रहेगा, मुत्तफ़िक़न काफिर हो जाएगा। अब बताइए कि जिस शख्स में ये दो सिफात पाई जाएं, अल्लाह उसको अपने अमर से खड़ा करे और उसका मुनकिर काफिर हो जाए, कभी कोई गैर नबी भी ऐसा देखा है आपने? तमाम दुनिया की मजहब की तारीख तलाश कर लें, एक गैर नबी ऐसा नहीं है जिसमें ये दो सिफात इकट्ठी हो गई। सवाए नबियों पे किसी को ये दो सिफात अता नहीं होती कि खुदा खुद बनाए और मुनकिर को काफिर कह दे। तारीख को छोड़िए, कुरान करीम 1 मिनट में फैसला कर देता है। कुरान करीम ने ईमानियात को वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है। हर मुसलमान जानता है कि ईमान के 5 जुज़ हैं। अव्वल अल्लाह पर ईमान, दूसरा फरिश्तों पर ईमान, तीसरा किताबों पर ईमान, चौथा रसूलों या नबियों पर ईमान, पांचवा यौम आखिरत पर। 5 चीज़ें हैं ना जिन पर ईमान ज़रूरी है। इनमें से इंसान कौन सा है? नबी। बाकी चारों चीज़ें इंसान नहीं है, ना अल्लाह इंसान, ना किताब इंसान, ना फरिश्ते, ना यौम आखिरत। तो इंसानों में से कुरान करीम सवाए नबी के किसी पर ईमान लाना ज़रूरी करार नहीं देता। कोई है जो बता सके एक आयत या एक हदीस कि नबी तो नहीं है लेकिन ईमान लाना ज़रूरी है? तो अकीदा ये है कि इमाम महदी का मुकाम नबियों वाला होगा और मुत्तफिक हैं इस बात पर। और जब हम कहते हैं कि भाई फिर हमसे क्या झगड़ा करते हो, हम भी तो यही मानते हैं, तो कहते हैं हम नहीं कहते, तुम कहते हो नबी। भाई नबी कहने या ना कहने का क्या सवाल है, मर्तबा होता है जो फैसला करता है। इमाम महदी का मर्तबा नबियों वाला मर्तबा है और उसके सिवा चारा नहीं है। ये तो वैसी बात है, मैं एक लतीफ़ा सुनाया करता हूँ, जो पुराने बार बार सुन चुके हैं वो तो शायद बोर हो जाएं, लेकिन आप में से नए आए हैं, बड़ा मौके का लतीफ़ा आपको सुना देता हूँ। एक बादशाह को घोड़ा था बहुत प्यारा और वो बेचारा बीमार हो गया। उस पर बादशाह ने ऑर्डर दिया कि अगर ये घोड़ा मर गया तो जिसने कहा मर गया मैं उसको मार दूँगा। अब अल्लाह की तकदीर जारी हो गई, घोड़ा मर गया। लोगों ने पकड़ा के, एक बेचारे पंजाबी में मातर सातर कहते हैं ना, किसी गरीब को पकड़ के आगे कर दिया कि तुम जाके बादशाह को खबर दो। उसने कहा मुझे मरवाते हो, मेरा क्या कसूर है? उन्होंने कहा कसूर हो या ना हो, फैसला तुमने करना है। बादशाह के हाथों मारे जाना है या हमारे हाथों मारे जाना है? उन्होंने कहा फिर तुम कमीनों से क्यों मारा जाऊं, मैं तो बादशाह के हाथों मारा जाऊंगा, मैं जाता हूँ। हाँ, वो बीच में से बड़ा होशियार, बाहर मचले जाट होते हैं, ऊपर से सादा से लगते हैं, बड़े होशियार होते हैं। बादशाह को जाके उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुबारक हो, बड़ी बड़ी मुबारक है। मैं क्यों कि आपका घोड़ा अच्छा हो गया? बिल्कुल खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक था। तो बादशाह ने कहा बताओ, जिस तरह एक अच्छे महबूब की खबर मिले अच्छे होने की, आप पूछते हैं सर तफसील बताओ क्या हुआ? तो उसने कहा देखिए, मैं पहले दूर से देख रहा था, इतना तड़प रहा था कि बर्दाश्त नहीं होता था देखना। अब मैं पास जाके देखे कोई नहीं तड़प रहा बिल्कुल। बादशाह ने कहा और कोई बात? उन्होंने कहा और ये कि सांस चलता था, लगता था झोंकनी चल रही है, और अब मैंने कान लगा के देखा कोई सांस नहीं चल रहा। कहा बादशाह सलामत, पहले दिल धड़कता था, लगता था जलजला आया हुआ है, और अब मैंने कान लगाया छाती पर कोई दिल धड़क रहा, बड़े आराम में। तो बादशाह ने कहा कमबख्त ये क्यों नहीं कहते कि मर गया है? उन्होंने कहा हुजूर कहते हैं, मैं नहीं कहता। साफ फरमा। तो ये हमसे कर रहे हैं मौलवी। जब इमाम महदी की तारीफ करवाते हैं तो 100% नबियों वाली इतनी कतई कि उससे फिर ही नहीं सकता कोई आदमी। कुरान गवाह बनता है कि जिसमें ये सिफात हों वो नबी होते हैं। हम कहते हैं कि नबी क्यों नहीं कहते, कहते हैं जनाब कहते हैं, हम नहीं कहते। ये तो मजाक है दीन और शरीयत से और इंसान की अकल से। अकीदा वो होता है जो अकल के मुताबिक परखा जाए। आप गौर करें, सोचें। अमरे वाक़या ये है कि आप भी एक आने वाले उम्मती नबी के कायल हैं,
اور ہم بھی ہم ایک امتی نبی کے قائل ہیں، ہم جیسے ہیں وہ آ چکا ہے، بس صرف آ گیا ہے یا آنے والا ہے، اس میں فرق ہے۔